بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے ایک لوہار پڑوسی کے متعلق ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کسی محدث نے خواب میں اس لوہار کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ لوہار کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کا رتبہ عطا فرمایا ہے اور میں جنت میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو وہ خواب دیکھنے والے بزرگ بڑے حیران ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ تو لوہار تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، تو اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو جلیل القدر امام ہیں اور مسئلہ خلق قرآن میں جن کی عظیم قربانیاں ہیں، جن کو امیر عظیمت کہا جاتا ہے، اس لوہار کو، لوہا کوٹنے والے کو امام احمد بن حنبل کا رتبہ کیسے مل گیا؟ تو کسی نے کہا کہ یہ تو راز کی بات ہے، اور کسی آدمی کی سب سے بڑی رازدان اس کی اہلیہ اور بیوی ہوا کرتی ہے، تو آپ ان کی اہلیہ سے پوچھیں۔ تو وہ محدث بزرگ اس لوہار کی اہلیہ کے پاس پہنچے اور ان کو خواب سنایا اور ان سے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ اس لوہار کی کون سی نیکی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو امام احمد بن حنبل کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہ ان کی کوئی خاص نیکی تو نہیں تھی، بس نماز پڑھتے تھے، عام مسلمان تھے۔ لیکن ان بزرگوں نے کہا کہ آپ سوچ کے بتائیں، کوئی نہ کوئی اس کی خاص بات ضرور ہوگی جو اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اہلیہ نے سوچ کر بتایا کہ ان کے اندر دو باتیں ایسی تھیں، شاید اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی تھی تو انہوں نے لوہا کوٹنے کے لیے جو ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا، تو اذان کی آواز سنتے ہی وہ اٹھا ہوا ہتھوڑا وہ واپس رکھ دیا کرتے تھے، لوہے کے اوپر نہیں مارا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میرے اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، پہلے اللہ کی بات سننی ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر کام ہوگا۔ تو ہتھوڑے کو وہیں رکھ دیتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ اور دوسری جو ان کی خاصیت اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، اور امام احمد بن حنبل کو وہ دیکھا کرتا تھا کہ حضرت سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تعلیم و تعلم کرتے ہیں۔ تو وہ حسرت سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر میرے اہل و عیال نہ ہوتے، میری غربت نہ ہوتی، مجھے محنت مزدوری نہ کرنا پڑتی، تو میں بھی ساری رات ایسے ہی عبادت کرتا جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی خوش کرتا جیسے امام صاحب خوش کرتے ہیں۔ تو وہ محدث کہنے لگے کہ بس اسی تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام احمد بن حنبل کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کے کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نیکی کے جذبے اور اس نیکی کی تڑپ کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ بہت سی نیکیاں ایسی ہوں گی جن کو آپ کر نہیں سکتے، تو کم از کم وہ نیکی کرنے کا جذبہ اور تڑپ ضرور آپ کے دل میں ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ کام کرنے کا بغیر کرنے سے اجر و ثواب عطا فرمائے۔